الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رسول اللہ کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج پھر مجھے موقع ملا کہ میں اللہ رب العالمین کے لاڈلے محبوب کی جو شریعت ہے اس پر گفتگو کروں۔ تو موضوع چل رہا تھا حج کے احکام پر، تو انشاءاللہ جلد اپنی تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ تو حج کے واجب ہونے کی شرائط آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھیں۔ شرائط مکمل 8 تھیں، جن میں سے 6 بیان ہو چکی تھیں، تو آج انشاءاللہ آخری 2 بیان کی جائیں گی۔ تو جو 7ویں شرائط بیان کرتے ہیں، یعنی جو 7ویں شرط ہے وہ جو بیان کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کا خرچ جو ہے اس کے پاس ہونا چاہیے، یعنی سفر خرچ کا وہ مالک ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ حج کر سکے، اور وہ اس کے پاس سواری بھی موجود ہو۔ اگر اس کے پاس سواری موجود رہیں لیکن اس کے پاس پیسے اتنے ہونے چاہیے کہ وہ کرایہ پر سواری کو لے جا سکے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کے جو پیچھے گھر والے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، جن پر اس کا نان و نفقہ ہے، اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ پیچھے ان کا بھی خرچ آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ یہ نہیں کہ وہ حج پر چلا جائے اور اس کے پاس پیسے نہ رہیں، اولاد پیچھے بھوکی رہے، تو اس طرح اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی اولاد کا خرچ بھی آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے تو پھر وہ حج پر جا سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے، ورنہ اس پر حج فرض نہیں۔ آخری جو شرط بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وقت، یعنی وقت کے اندر اگر شرائط پائی گئی تو اس پر حج فرض ہوگا۔ مثال کے طور پر اب حج کا مہینہ جا رہا ہے، اب وقت جا رہا ہے، اسی مہینے میں حج ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس کے اندر تمام شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ وقت کے بعد اس پر شرائط پائی گئیں تو اس کا حج اس پر فرض نہیں ہوگا۔ ایک اور بات بہت اہم کہ اگر وہ جلدی جائے یعنی تو وہ حج کو آسانی کے ساتھ پا سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ نمازیں نہ پڑھے تو حج کر سکتا ہے، حج مثال کے طور پر حج پر وہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے، تو اس طرح حج اس پر واجب نہیں ہوگا۔ یعنی نمازیں ضروری ہیں، اگر اس پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھے گا تو اس کا حج رہ جائے گا، تو اس طرح کہتے ہیں کہ حج اس پر فرض نہیں ہوگا، نمازیں ضروری ہیں۔
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم نے اپنے محبوب کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آگے حج کے فرائض بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب کی شریعت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب